بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ اب بڑھتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف۔ امریکہ نے جو کرنا ہے وہ کر لے، روس سے میزائل دفاعی نظام کی خریداری پر ترک صدر نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ روس نے پاکستان کے میزائل پروگرام کی حمایت کر دی، دو ٹوک اعلان کر دیا، بھارت اور امریکہ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ OIC مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروائے، عمران خان نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ فلسطین مسلم امہ کا بنیادی مسئلہ، عالمی قراردادوں کے مطابق فلسطین سے اسرائیلی قبضہ ختم کروایا جائے، OIC کا عالمیہ جاری کر دیا گیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ نے امریکہ سے مذاکرات پر مقرر سفارتکار کو ناکامی پر سزائے موت کی سزا سنا دی۔ ایران دنیا کے لیے خطرہ بن گیا، ایرانی تیل سے بھرا ایک بحری جہاز جو تیسری جنگ عظیم شروع کر سکتا ہے، پوری دنیا نے اس پر نظریں جما لی۔ چین امریکہ آمنے سامنے، چین نے ایک بار پھر امریکہ کے خلاف بڑا اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم، فیصلے کی گھڑی آ گئی، بڑے پیمانے پر اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ روس بھی ایران کے حق میں بول پڑا، عرب ممالک کو دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران کی طرف سے جارحیت، امریکہ حرکت میں آ گیا، بڑا حکم جاری کر دیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو دوستو، کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا سیاستدانوں کا بھی کڑا احتساب ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا اور 99% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی ہاں، سیاستدانوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس کی مخالفت میں صرف 6 لوگوں نے ووٹ دیا اور کہا کہ جی نہیں، سیاستدانوں کا بالکل احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں PMLN اور پیپلز پارٹی احتساب سے بچنے کے لیے فوج مخالف ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں، جی ہاں جی نہیں؟ تو دوستو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اسکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے کمنٹ میں پاک فوج زندہ باد اور ISI کے گمنام ہیرو کو سلام کا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ نے جو کرنا ہے کر لے، روس سے میزائل دفاعی نظام کی خریداری پر ترک صدر نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ ترکی روس سے میزائل دفاعی نظام S-400 خریدنے کے لیے بضد ہو گیا۔ اس صورت میں اس کو امریکہ کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ اس کی معیشت اور کرنسی پر منفی اثرات مرتب کریں گے، جبکہ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو میں اس کی پوزیشن بھی متاثر ہوگی۔ اگر ترکی اور امریکہ کے درمیان روس سے میزائل دفاعی نظام کی خریداری کے معاملے پر کوئی مفاہمت نہیں ہوتی، اور اس کا امکان بھی بہت کم نظر آ رہا ہے، تو پھر امریکہ کے پابندیوں کے اقدامات کے رد عمل میں ترکی کو بھی جوابی پابندیاں عائد کرنا پڑیں گی، لیکن اس سے ترکی کی خود کی معیشت ہی پر منفی اثرات مرتب ہو گئے۔ گزشتہ سال امریکہ کی پابندی سے ترکی کی کرنسی لیرا پر منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ امریکہ نے اس سال کے اول میں روس سے میزائل دفاعی نظام S-400 خریداری پر اصرار کے رد عمل میں ترکی کو لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کے ساختہ S-35 لڑاکا جٹ کے آلات مہیا کرنے کا عمل روک دیا تھا۔ امریکہ کا اپنے نیٹو اتحادی ملک کے خلاف یہ پہلا ٹھوس اقدام تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ امریکہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ترکی روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی خریداری کے سودے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے پاکستان کے میزائل پروگرام کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان متعلقہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے میزائل پروگرام کو ترقی دینے کا حق رکھتا ہے۔ ہر ریاست کو اپنی سلامتی کی دیکھ بھال کرنے کا حق ہوتا ہے۔
روسی خبرساں ادارے کے مطابق روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی نے اسلام آباد کے حالیہ زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین 2 بیلسٹک میزائل تجربے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ملک کے میزائل کو دفاع دینے والے ممالک کو متعلقہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کے میزائل پروگرام کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم کے 14ویں سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام فوبیا اور دہشت گردی سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ مغرب ابھی تک اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم کی لہر بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ OIC مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مذہب انسانی قتل و دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مغربی دنیا مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرے۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین مسلم امہ کا بنیادی مسئلہ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس فلسطین کا دارالحکومت ہے۔ عالمی قراردادوں کے مطابق فلسطین سے اسرائیلی قبضہ ختم کروایا جائے۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ میں OIC کے سربراہوں کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم عمران خان سمیت 57 ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا المیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فلسطین مسلم امہ کا بنیادی مسئلہ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس فلسطین کا دارالحکومت ہے۔ عالمی قراردادوں کے مطابق فلسطین سے اسرائیلی قبضہ ختم کروایا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آزاد خود مختار ریاست میں زندگی بسر کرنا فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے۔ OIC اجلاس میں عالمی برادری سے خطے میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے قرارداد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے امریکہ سے مذاکرات پر مقرر اپنے سفارتکار کو ناکامی اور جاسوسی کے الزام کے تحت سزائے موت سنا دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سزا پانے والے کم ہیوک امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ہم منصب تھے۔ ان کے ساتھ وزارت خارجہ کے 4 دیگر اعلیٰ عہدیداران کو بھی سزائے موت دے دی گئی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ویتنام میں ہونے والی ملاقات میں غلط ٹرانسلیشن کرنے والی خاتون مترجم کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اس وقت امریکہ کی ایک طرف چین کے ساتھ تجارتی جنگ جاری ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مصنوعات کے ٹیرف میں اضافے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ اب ایک ایسا بحری جہاز درمیان میں آ گیا ہے جو اکیلا ان دونوں محاذوں پر صورتحال کو سنگین تر بنا سکتا ہے اور تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس بحری جہاز پر ہیں۔ CNBC کے مطابق یہ جہاز ایک آئل ٹینکر ہے جو ایرانی تیل سے بھرا ہوا ہے اور سمندر میں سفر کر رہا ہے۔ یہ جہاز چین کی ملکیت ہے۔ اب دنیا اس جہاز کو دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ تیل لے کر چین جاتا ہے تو یہ ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے خلاف ورزی ہوگی۔ چنانچہ اس سے امریکہ کے بیک وقت چین اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین 1 جون سے امریکی مصنوعات پر اضافی محصولات عائد کر رہا ہے۔ درآمد کے ٹیکس میں 25% اضافہ کیا جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین کی حکومت 1 جون سے امریکی محصولات پر $60 بلین کے اضافی محصولات کا انعقاد کر رہی ہے۔ امریکی محصولات پر چینی درآمد ٹیکس میں 25% کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر اضافی محصولات کے انعقاد کے بعد رد عمل کے طور پر جاری کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ چینی مصنوعات پر اضافی محصولات کے دائرے کو وسیع کیا جائے گا، جس کے باعث $325 بلین کی چینی مصنوعات کو اضافی درآمدی ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
افغان مہاجرین کے عید الفطر کے بعد ڈیڈ لائن ختم ہونے اور انہیں وطن واپس بھیجنے اور ممکنہ طور پر ڈیڈ لائن میں توسیع کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے افغان مہاجرین کی ڈیڈ لائن میں گزشتہ سال 8 مہینے کی توسیع کی گئی تھی۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں اب تک 9 دفعہ توسیع کی جا چکی ہے۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن جون میں ختم ہو جائے گی۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے جون میں ختم ہونے کے فیصلے کے پیش نظر ان کی ڈیڈ لائن میں مزید توسیع نہ کرنے کے لیے بھی چاروں صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ 26 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں مزید توسیع نہ کرنے اور وفاقی حکومت کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، روس بھی ایران کے حق میں بول پڑا۔ روس نے زور دیا ہے کہ عرب ممالک عدم جارحیت معاہدے کی ایرانی پیشکش قبول کر لیں۔ اس سلسلے میں روسی معاہدے پر عمل درآمد میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ روس کے نائب وزیر دفاع سرگئی ریابکوف نے کہا ہے کہ ایران نے عدم جارحیت کے معاہدے کی پیشکش بروقت کی ہے۔ امید ہے کہ خلیجی تعاون کونسل اجلاس کے شرکاء ایران اور روس کی بات سنیں گے اور یہ پیشکش قبول کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس معاہدے پر عمل درآمد میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے جارحیت کا خطرہ ٹلا نہیں، تاہم امریکہ کے فوری حرکت میں آنے کے بعد ایران کو روک دیا گیا ہے۔ دورہ برطانیہ کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جان بولٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے فوری حرکت میں آنے اور خطے میں اپنی فوج تعینات کرنے کے نتیجے میں ایران کی طرف سے درپیش خطرہ کم کر دیا گیا ہے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔